بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سورہ ہود قرآن مجید کی سورہ نمبر 11 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی صورتوں کے تیسرے گروپ کی دوسری سورہ ہے۔ اس کی پہلی سورہ اس گروپ کی سورہ یونس ہے، اور یہ دونوں صورتیں سورہ یونس اور سورہ ہود مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں۔ سورہ ہود کا آغاز بھی سورہ یونس کی طرح الف لام را سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کر دی گئیں، یعنی اس کی بعض آیات وہ ہیں کہ جو مختصر مضمون میں، مختصر سی آیات میں بہت زیادہ مضمون بیان کرتی ہیں، کٹھی ہوئی آیات ہیں۔ ثم فصلت، پھر اسی مختصر بات کو جس میں مضامین بہت زیادہ اور گہرے ہیں، ان کی تفصیل کی جاتی ہے۔ من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے کہ جو حکمت والا ہے، جو باخبر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کا یہ پہلو قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم اور کلیدی اصول ہے کہ اس میں بعض اوقات آیات اختصار کے ساتھ ایک مضمون کو اپنے اصول میں بیان کرتی ہیں، اور پھر وہی اصول ہے کہ جو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں تو وہ بیج کی صورت میں ہے، اور کہیں وہ بیج ہے کہ جو برگ و بار لا رہا، جو اپنی تفصیل کے ساتھ نمایاں ہو رہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات کی ہے کہ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے بہت سے پیغمبروں کی داستانیں بیان کی۔ یہ غیب کی خبریں، وہ داستانیں ہیں جن کو آپ کے لیے یا دوسرے انسانوں کے لیے جاننا ممکن نہیں تھا۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم کے لوگ، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، چنانچہ اے پیغمبر آپ صبر کیجئے۔ یعنی جب یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ وہ پیغمبروں کی داستانیں بیان کر رہے ہیں جن کو جاننے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، اور اللہ کی وحی نے آپ پر یہ واضح کیا کہ یہ تفصیلات ہیں ان واقعات کی کہ جو آپ سے پہلے تاریخ میں رونما ہوئے، تو آپ صبر کیجیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیغام پیغام برحق ہے، اور آپ کے مخالفین اگر آپ کی مخالفت میں آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیے۔ ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً متقیوں کا انجام ہی اچھا ہوگا۔ متقی ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے، رہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے ڈر سے، پکڑ سے بے خوف ہیں، ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب کہ ان کے پاس فرشتے آئے ان کو خوشخبری دینے کے لیے ایک بیٹے کی، اور اسی کے ساتھ وہ فرشتے ایک اور مشن لے کے بھی آئے تھے کہ وہ لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی قوم کے پاس جا کر ان پر اللہ کا عذاب نازل کریں۔ یہ مشن بھی اللہ نے ان فرشتوں کو سونپا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ابتدا میں تو ان فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھ کر اور پھر یہ جان کے کہ وہ انسان نہیں ہے اس لیے کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے، کچھ گھبرائے، کچھ پریشان ہوئے، لیکن پھر جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں تو ان کا خوف جاتا رہا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرعب، پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا، وجاءته البشرا، اور وہ ان کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے
لوط کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگے. بحث یہ کرنے لگے کہ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ لوط کی قوم پر عذاب آنے والا ہے تو وہ ان کی قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کرنے لگے. ان ابراہیم لحلیم اواب منیب. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف بات کر رہے تھے. وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے, ان کو موقع کیوں نہیں مل رہا. اگر کچھ لوگ ان میں سے اچھے ہیں تو پھر قوم پر عذاب کیوں آ رہا ہے. اللہ فیصلہ کر چکا تھا. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا یہ بحث کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم لحلیم اواب منیب, وہ بڑے بردبار, بڑے درد مند اور اپنے پروردگار کی طرف دھیان رکھنے والے تھے. یعنی انہوں نے اگر یہ سب کچھ کیا تو یہ ان کی جانب سے کوئی زیادتی, کوئی گستاخی نہیں تھی, بلکہ یہ ان کی نیکی تھی, یہ ان کی درد مندی تھی جس کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں. آگے ایک اور بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, آیت نمبر 106 اور 107. فرمایا کہ یہ جو کچھ ہم نے نافرمانوں کا ذکر تمہارے سامنے بیان کیا ہے یہ اب اپنے انجام سے دوچار ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا, تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا کہ جو شقی تھے, جنہوں نے, جو بد نصیب تھے, جنہوں نے نافرمانی کی, فَفِي النَّارِ, تو وہ آگ میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ, وہ اس آگ میں ہوں گے کہ جس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا, اور ظاہر وہ تکلیف میں ہوں گے, چیخیں گے, چلائیں گے. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض, جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک, سوائے اس کے کہ جو تمہارا رب چاہے. ان ربک فعال لما یرید, تمہارا رب کر گزرنے والا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے. یہ اشارہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں بار بار بیان فرماتے ہیں بات کہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. اس کا کیا مطلب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا, لیکن یہ اشارہ چھوڑ دیا کہ اس کا امکان ہے کہ یہ آسمان و زمین ایک عرصے, ایک مدت تک قائم رہیں, اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جائے اور ان جہنمیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے. البتہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا, رہے وہ لوگ کہ جو سعادت مند ہوئے, نیک ہوئے. فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا, وہ جنت میں جائیں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض, جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک, سوائے اس کے کہ تمہارا رب جو چاہے. لیکن آخر میں یہ فرما دیا عطاء غیر مجزوز, یہ جو جنت کا معاملہ ہے یہ اصل میں وہ عطا ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ جو کبھی منقطع نہیں ہوگی. سو گویا کہ جہنم کی سزا کے بارے میں اللہ کی وعید اور دھمکی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی, لیکن جب تک اللہ چاہے گا. جنت کا جو وعدہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب تک اللہ کا ارادہ ہو, لیکن اللہ کا ارادہ اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ انعام کبھی ختم نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.